السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اگر آپ ہمارے مدرسہ عربیہ محمودیہ کے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بازو میں دی گئی بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم۔ محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے یہ جو سورت تلاوت کی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الہمزہ، اور یہ سورت مکی سورتوں میں سے ہے۔ مکی سورت ان سورتوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے مکۃ المکرمہ کی جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس مکۃ المکرمہ کی زندگی میں جو صورتیں نازل کی گئی تو ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے متعلق بعض مفسرین نے اس صورت کا شان نزول یوں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس وقت دھیرے دھیرے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اسلام کی محبت اور اسلام کی حقانیت جب لوگوں کے دلوں میں بیٹھ رہی تھی تو اس وقت قریش کے بعض بڑے بڑے سرداروں نے جو کفار تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر یہ اسلام غالب ہو گیا، اسلام کو غلبہ مل گیا، اگر مسلمان بڑھ گئے تو ہماری جو حکومت ہے تو وہ خطرے میں آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی تابعداری نہیں کرتے، کسی اور کے سامنے جھکتے نہیں، وہ صرف اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ سوچ کر وہ کفار ڈرنے لگے اور انہوں نے یہ منصوبہ، یہ پلان بنایا کہ جب بھی ان کی مجلس جہاں بھی لگتی تھی، جب بھی وہ 4-5 لوگ بیٹھتے تھے یا جب ان کے دوست و احباب میں جب ان کا بیٹھنا اٹھنا ہوتا تھا تو وہ کفار جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو اسلام قبول کیے مسلمان تھے ان کی وہ غیبتیں کیا کرتے تھے، ان کے تعلق سے نہ جانے ایسے ایسے باتیں بیان کیا کرتے تھے، گویا کہ ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کرام کا جب بھی سامنا ہو جاتا، آمنے سامنے جو آ جاتے، تو اس وقت ان کے روبرو، ان کے چہرے پر گویا کہ وہ تہمتیں دیا کرتے تھے اور ان کو نہ جانے بہت ساری تکلیفیں انہوں نے دی ہیں، صرف اس خاطر کہ وہ اسلام قبول کیے۔ اور جو وہ بڑے بڑے سردار تھے ان کو جو ہے اپنے مال کا گھمنڈ تھا کہ ہمارے پاس بہت سارا مال پیسہ ہے اور یہ مال پیسہ جو ہے یہ ہمیں پالنے والا ہے، یہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا اور ہم کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کر ان کے اندر اتنی گھمنڈ اور تکبرانہ چیز پیدا ہو گئی کہ وہ جو اسلام قبول کیے تھے ان کو حقیر نگاہ سے دیکھنے لگے۔ تو البتہ
یہ گویا کہ ان لوگوں میں یہ برائی، یہ خامیاں پائی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ان کے اندر جو جو برائیاں تھیں ان چیزوں کو اس میں بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خامیوں کی وجہ سے، ان کی برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا عذابات دینے والے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تذکرہ کیا۔ اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو کفار تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، جو غیبتیں کیا کرتے تھے، طعنہ دیا کرتے تھے، اللہ نے ان کا نام ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان کے اوصاف بتایا کہ ان کے اندر یہ صفتیں تھیں اور یہ ان کے اندر خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے ہم ان کو یہ عذاب دینے والے۔ تو یہ صفتیں اللہ نے مطلق اس لیے بیان کی کہ اب اس کے بعد جو بھی ان خامیوں کو، ان برائیوں کو اپنے اندر پیدا کرے گا، ہم اس کو اس طرح کا عذاب دینے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یہ تنبیہ کے لیے اس میں بتایا گیا کہ یہ جو صفتیں اس صورت میں بیان کی گئی، جو خامیاں، جو غلطیاں اس میں بیان کی گئی، تو وہ کفار کے اعمال ہے، یہ ان کے اوصاف ہے، یہ مسلمانوں کے اوصاف نہیں ہیں۔ ہاں اگر کسی کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں تو ان کو بھی اس طرح کا عذاب دیا جائے گا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان چیزوں کو بیان کیا۔ اب اس کا میں آپ حضرات کے سامنے صورت کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس صورت کے تعلق سے مختصر تشریح حضرات کے سامنے کر لوں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل کہتے ہیں خرابی کو، یعنی جس طرح کسی نے کوئی غلط کام کر دیا یا کوئی گناہ کر دیا تو جیسے اب اس کو یہ کہا گیا کہ یہاں پر دنیا میں اگر تم نے غلط کام کیے یا کوئی گناہ کر لیے تو وہاں پر جانے کے بعد تمہاری بہت بڑی خرابی، تمہارا بہت بڑا گھاٹا اور تمہارا بہت بڑا نقصان۔ تو اس طرح یہاں پر ویل یعنی خرابی کو بتایا گیا کہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے، ان لوگوں کے لیے گویا کہ بہت بڑی خرابی ہے جن کے اندر ہمزہ، یہ جو لوگوں کے پیٹ پیچھے غیبتیں کرنے والے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے پیٹ پیچھے غیبتیں کرنے والا ہے اور ان کے روبرو یعنی ان کے چہرے پر طعنے دینے والا ہے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، اور جو مال کو جمع کرنے والا اور اس کو بار بار گننے والا۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، وہ یہ خیال کرتا ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا یا اس کا مال اس کو ہمیشہ پالنے والا ہے۔ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 اوصاف بیان کرنے کے بعد آگے فرمایا كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں کہ ان کو عنقریب ایک ایسے آگ میں ڈالا جائے گا جو آگ ان کے ہڈیوں کو توڑ پھوڑ کرنے والی، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ حطمہ کیا ہے؟ کہ وہ آگ جس کو ہم نے بیان کیا کہ توڑ پھوڑ کرنے والی آگ، وہ آگ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، کیا آپ جانتے ہیں وہ آگ کیا ہے؟ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی آگے جواب دیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سلگائی ہوئی آگ۔ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، اس آگ کی صفت اللہ نے بیان کی، وہ آگ ایسی ہے جو لوگوں کے دلوں تک جا پہنچنے والی۔ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، اور اس آگ کو ان پر بند کر دیا جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو اس آگ میں ڈال دیے، ڈالنے کے بعد ان کو اوپر سے بند کر دیا، گویا کہ وہ اس آگ سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ فی عمد ممددہ، اور وہ لوگ اس آگ کے بڑے لمبے لمبے شعلوں میں، یعنی ستون جیسے لمبے لمبے شعلوں میں وہ لوگ گھرے ہوں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس آگ کے شعلے اتنے لمبے اور اتنے بڑے ہوں گے، جس طرح مثال کے طور پر دنیا میں
یا کسی جگہ کوئی آگ لگ گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے شعلے، اس کے بھاپ جو ہے ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، اور اس طرح کے اس آگ کے شعلے گویا کہ ستون کی طرح بڑے بڑے لمبے لمبے شعلے ہوں گے، اور وہ لوگ جن کو اس آگ میں ڈالا جائے گا وہ آگ گویا کہ ان کو جکڑ دے گی، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ تھا اس سورت کا ترجمہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 اوصاف بیان کیے، 4 صفتیں بیان کی۔ وہ 4 صفتیں جو کفار کے اندر موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے ان 4 اوصاف کو بیان کیے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایک تو سب سے پہلے لوگوں کے پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والا، ہمزہ کہتے ہیں لوگوں کے پیٹھ پیچھے غیبتیں کرنا، یعنی کوئی موجود نہیں ہے مجلس میں، اس کی برائی، اس کی خامی لوگوں کے درمیان بیان ہے۔ اور اس غیبت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی سخت جملہ اللہ نے استعمال کیا، یعنی اس غیبت کی برائی کو اللہ تعالیٰ نے سخت انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ غیبت کے تعلق سے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے۔ یہ غیبت ایک ایسا سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ گویا کہ غیبت کرنا ایک ایسا جرم ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کسی نے کھا لیا۔ ایک تو سب سے پہلے انسان کا گوشت کھانا گویا کہ ایک بہت ہی بڑا ایک عیب، اور اس کے ساتھ ساتھ مردار انسان، اور اس کے ساتھ تیسری صفت اپنا بھائی، اپنے بھائی کا یعنی جو بھائی انتقال ہو گیا ہو اس کا گوشت کھانا۔ گویا کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ گویا کہ غیبت کرنا اتنی بری چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں غیبت کے تعلق سے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا کسی بھائی کی یعنی اس کے غیر موجودگی میں اس کے اندر خامیوں کو لوگوں کے سامنے بتانا، اگر خامی ہو یا نہ ہو، گویا کہ اس کی غیبت کرنا ایک ایسا گناہ ہے، یہ زنا سے بڑھ کر زیادہ گناہ ہے۔ ایک تو زنا کاری، بدکاری، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نبی نے غیبت کے تعلق سے فرمایا کہ وہ زنا کاری، بدکاری سے بھی زیادہ غیبت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آج ہم سوچیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ایسی آج ہماری کوئی ایسی مجلس نہیں جس میں کسی کی غیبت نہ ہوتی۔ ہم میں سے ہر ایک اس گناہ میں ملوث ہے، لیکن اس کا کچھ احساس نہیں۔ آج لوگوں کی غیبتیں کرنے میں ہم کو تو بڑا مزہ آتا ہے کہ فلاں ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ہم اس کی غیبتیں تو بڑی خوشی کے ساتھ بڑے مزے لے کر کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ وہ جو مزہ ہمیں مل رہا ہے یہ ہماری غیبت کا مزہ نہیں ہے، بلکہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کا مزہ ہے۔ تو اسی لیے ہم اس غیبت جیسی ایک بری چیز سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی نے سوال کیا غیبت کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے، یعنی غیبت کی صفت کیا ہے، غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت وہ ہے جب تم میں سے کوئی کسی کے بارے میں کچھ کہے اور اس کو ایک خبر پہنچے کہ میرے تعلق سے کچھ بات ہوئی ہے، اس کو جو تکلیف پہنچتی ہے گویا کہ یہ غیبت کرنا۔ یعنی ایک ایسا آدمی ہے جس کے اندر کوئی خامی، کوئی غلطی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اور ہم نے اس کا نام لے کر دوسروں کے سامنے یہ کہا کہ فلاں آدمی ایسا ہے، اس کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ غلطیاں ہیں۔ جب اس کو معلوم ہو کہ میرے تعلق سے اس طرح کی باتیں مجلس میں چل رہی تھی
تو اس کو جو تکلیف پہنچتی ہے، گویا کہ اس کی برائیاں خامیوں کو بیان کرنا یہ غیبت۔ اور اس صحابی نے پھر سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ غلطی وہ خامی اس کے اندر موجود ہے، ہم جو جس غلطی کے بارے میں جس خامی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسا ہے جو شراب کا عادی ہے، بظاہر دیکھنے میں لوگوں کے سامنے ایسا نظر آتا ہے گویا کہ وہ شراب نہیں پیتا، وہ گناہ نہیں کرتا، لیکن کسی نے اس کے تعلق سے بتایا کہ وہ فلاں آدمی ایسا ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں کوئی نہ اس وقت میں شراب پیتا، اس طرح کا غلط کام گناہ کرتا ہے۔ تو صحابی نے فرمایا، عرض کیا، سوال کیا اللہ کے نبی، اگر اس کے اندر وہ خامی وہ غلطی موجود ہو تو کیا تب بھی وہ غیبت ہے، غیبت میں شمار ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ خامی موجود ہو تب بھی اس کے تعلق سے اس طرح کہنا یہ گویا کہ اس کے تعلق سے غیبت کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی، اگر اس کے اندر وہ خامی موجود نہ ہو، وہ غلطی نہیں ہے اس کے اندر، خامہ خواہ کے اس کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر اس کے اندر وہ خامی موجود نہ ہو تو ایک تو اس کی غیبت کرنے کا گناہ اور دوسرا اس پر بہتان یعنی تہمت لگانے کا گناہ ملتا، دو گناہ۔ اگر اس کے اندر وہ خامی وہ غلطی ہے تو غیبت کرنے کا ایک گناہ، ہاں اگر اس کے اندر وہ غلطی خامی نہیں ہے تو پھر بھی اس کے تعلق سے غیبتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو تب تو دو گناہ ملتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیوں کو اس کے خامیوں کو کسی کے سامنے ذکر نہ کریں۔ ہاں اگر ایک راستہ ہے، اگر کوئی کسی غلط کام میں ملوث ہے، یہ کوئی نوجوان لڑکا ہے وہ کسی غلط کام میں ملوث ہے، اس کے گھر والوں کو اس کی خبر نہیں ہے، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے، وہ سدھر جائے، اس کے اندر سے وہ غلطی وہ خامی وہ گناہ مٹ جائے، اگر اس کے گھر والوں کو اس کے ماں باپ یا اس کے بھائی کو کسی کو بتانے سے وہ اس کو سدھار سکتے ہیں، اگر آپ یہ اس نیت سے یعنی اچھی نیت سے اس کے سدھارنے کی نیت سے اس کو اس گناہ سے چھٹکارا دلانے کی نیت سے اگر آپ جا کر ان کے گھر والوں کے سامنے اس کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے اندر آپ کے بھائی کے اندر یہ غلط کام موجود ہے، آپ اس غلط کام سے اسے آزاد کرائیے، اس کو اس غلط کام چھوڑنے کے لیے آپ کہہ دیجئے، اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں تو تب یہ گویا کہ غیبت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ کا یہاں جو ارادہ ہے وہ اس کے اندر کی خامیوں کو ظاہر کر کے اس کو ذلیل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ اس کو اس غلط کام سے چھٹکارا دلانے کا آپ کا ارادہ ہے۔ اگر اس کو بہانہ بنا کر دوسروں کے سامنے مجلس بیٹھی ہے، خواہ مخواہ کے اس کے برائیوں کو غلطیوں کو گنوا رہے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے ویسا ہے، حالانکہ اس کے سدھارنے کی تو نیت نہیں ہے بلکہ اس کے خامیاں غلطی گنانے کی نیت ہے، تو یہ تو گناہ۔ تو یہ چیز ان کے اندر موجود تھی۔ اپنی مجلس سے جب جمع کر بیٹھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کے تعلق سے وہ غیبتیں کیا کرتے، پیٹ پیچھے برائیاں بیان کرتے، اور دوسری ان کے اندر یہ صفت تھی لمزہ۔ لمزہ کہتے ہیں کسی کے روح اور چہرے کے سامنے اسے تانا دینا، یہ چیز ان کے اندر موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہا کہ یہ جو بت تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں یہ بت تو تمہارا کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بت ہے جو بارش برسانے والا بت ہے، یہ بت ہے جو ہمیں روزی دینے والا ہے، اور یہ بت ہے یہ جو ہمیں اولاد دینے والا ہے، اور یہ بت ہے جو بیماریوں سے چھٹکارا دلانے والا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بہت سارے بتوں کو بنا کر رکھے ہوئے تھے، جب جس چیز کی ضرورت پڑتی اس کے پاس جاتے، وہ اپنے ماتھے کو سر کو پٹکتے، اس سے مانگتے، روتے، بلبلاتے، تو اس طرح کے وہ غلط کام کیا کرتے تھے، شرک کے کام کیا کرتے تھے، تو اپنے ہاتھوں سے خود کو بنائے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے جن بتوں کو بنایا ہے وہ تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، اس لیے نہ تو یہ خدا ہے، نہ ہی کسی چیز کو تمہیں دے سکتے ہیں، نہ یہ باری برسا سکتے ہیں، نہ یہ اولاد دے سکتے ہیں، نہ تمہیں
نہ تمہیں کسی طرح کی پریشانی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں، بلکہ یہ خود محتاج ہیں۔ خدا تو وہ ہے جو آسمان کو اٹھایا ہوا ہے، زمین کو بچھایا ہوا ہے، مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ وہی ہے، سب کا پالنہار، تم کو اسی کی عبادت کرنا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت ان کو پہنچاتے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اس بت پر اگر ایک مکھی بھی بیٹھے گی تو اڑا نہیں سکیں گے، ان کو معلوم تھا۔ لیکن پھر بھی وہ اپنی ہٹ درمی سے وہ جبراً ظلماً وہ اپنے آپ کو مجبور کرتے کہ وہ مسلمانوں سے نفرتیں دشمنیاں پیدا کر کے وہ خود اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے، ان کی عبادت کرتے تو ان کے اندر یہ گویا کہ یہ ایک چیز موجود تھی کہ ان کے جواب دینے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا تو وہ گالیاں بکتے، چہرے پر ان کو تہمتیں لگاتے، گویا کہ ان کے لیے برا برا کہتے، تو ان کو گویا کہ اب کہنے کے لیے کوئی جواب نہیں رہتا تھا۔ جیسے کہ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو مٹانے میں تلے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ گویا کہ باہر سے اور اندر سے ہر اعتبار سے پاک ہو جاتا ہے، اور یہ اسلام اس کو یہاں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ حالانکہ یہ بات وہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی یہ درمی ہے کہ اس اسلام کو گویا کہ دنیا سے مٹا دیں، اور ان کے پاس اس کے لیے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، اسلام کے خلاف بولنے کے لیے ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ تو ایک مضبوط دلیل نہیں رہنے کی وجہ سے وہ اسلام کے خلاف غلط بیانات بکتے ہیں، تو یہ چیز ان کے اندر موجود تھی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی وہ مانتے تھے، ان کے اندر وہ دل میں موجود تھی بات، لیکن وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو معلوم تھا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن پھر بھی ان کی اتنی حد درمی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بتوں کے یعنی اس کی عبادت کرنے پر مجبور کر دیے تھے۔ وہ مسلمانوں کو چہرے پر روبرو ان کے گویا کہ طعنے دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا، ایک تو ان کے اندر ہمزہ تھا اور دوسری چیز لمزہ تھی۔ ہمزہ کہتے ہیں پیٹ پیچھے ان کی غیبتیں کرنا، اور لمزہ کہتے ہیں ان کے روح اور چہرے پر ان کو لعن طعن کرنا، گویا کہ ان کو گالیاں پکڑنا۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، وہ مال کو جمع کرتے اور اس کو بار بار گنتے، یعنی مال کی وجہ سے ان کے اندر گھمنڈ اور تکبرانہ چیز پیدا ہو گئی، اور وہ مال کو اس طرح چاہتے اور اس طرح اس کو مال کو پسند کرتے، اس مال کی گھمنڈ کی وجہ سے وہ ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچاتے، ان کو برا بھلا کہتے، اور اس مال کی گھمنڈ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گویا کہ ایک بڑا اور ایک آزاد قسم انسان سمجھتے، اور وہ یہ سوچتے کہ یہ مال گویا کہ ہمیں پالنے والا ہے، اور یہ مال ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والا ہے، یہ مال کو جب ہم جمع کر رکھیں گے گویا کہ یہ مال ہمیں کامیاب کرنے والا ہے۔ ایک تو مال کو جمع کرتے اور اس مال کو بار بار گنتے، اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ یہ گمان کرتے کہ یہ مال ان کو پالنے والا ہے، ہمیشہ ان کے پاس رہنے والا ہے۔ ان چار صفتوں کو بیان کر کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، جو یہ گمان کر رہے ہیں ایسا ہونے والا نہیں ہے، ان کا مال انہیں کامیاب کرنے والا نہیں ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے مال اور دولت پر بھروسہ کر کے آخرت کو بھول گئے، ہمارے دل و دماغ سے آخرت نکل گئی ہے۔ جب دنیا کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو آخرت کی فکر اور آخرت کی محبت اس کے دل سے خود بخود نکل جاتی ہے۔ جیسے کہ مثال دیتے ہیں کہ یہ ایک برتن میں دو چیز سما نہیں سکتے، یا تو آپ کسی ایک چیز کو ڈال سکتے ہیں اور دوسری چیز ڈالنا ہے تو اس کو خالی کرنا پڑے گا، تو اسی طرح اس دل میں دو چیزیں سما نہیں سکتی، دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت یہ سما نہیں سکتی۔ اس میں یا تو دنیا کی محبت ہو سکتی ہے یا تو آخرت کی محبت ہو سکتی ہے۔ اگر دنیا کی مال و دولت کی محبت رہے گی تو یہ چیز آخرت میں کامیاب نہیں کرے گی۔ اگر آخرت کی فکر، آخرت کی محبت، اللہ کا ڈر و خوف، اللہ کے نبی کی محبت، سنتوں سے محبت ہوگی تو یہ چیز آخرت میں اور دنیا میں بھی کامیاب کرے گی۔
تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے، ہم عنقریب ان کو ایک ایسی آگ میں ڈالنے والے ہیں جو آگ ان کی ہڈیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھنے والی ہے۔ اس آگ کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کی صفت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ وہ آگ ایسی ہوگی جو ان لوگوں کے دلوں تک جا کر پہنچے۔ اس آگ کے تعلق سے بعض مفسرین نے یوں فرمایا کہ یہ آگ ایسی ہوگی کہ دنیا میں جیسے مثال کے طور پر دنیا کی جو آگ ہوتی ہے، کسی کے یعنی کوئی آگ میں جلتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے جسم کے اوپر کے حصے یعنی اس کے چمڑے کو جلاتی ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے بعد چمڑے کے بعد دوسرا درجہ اس کے گوشت کو جلاتی ہے، اور یہ جلاتے جلاتے آہستہ آہستہ اس کے دل تک پہنچتی ہے۔ یہ دل تک پہنچنے سے پہلے اس کی روح چلے جاتی ہے، وہ انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک تو چمڑے کو جلانا، پھر اس کے اندر کے گوشت کو جلانا، اس کے بعد اس کے دل تک پہنچنے تک وہ آدمی انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ ہے، لیکن آخرت کی آگ کے تعلق سے بیان فرمایا کہ آخرت کی آگ ایسی ہوگی، وہ آدمی زندہ رہے گا، وہ یہ محسوس کرتا رہے گا کہ وہ آگ اس کے جسم کو جلاتے ہوئے سیدھا اس کے دل تک آ کر پہنچے گی، وہ دل کے جلنے کو بھی محسوس کرے گا۔ دنیا میں تو آدمی وہ دل کے جلنے کو محسوس نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ دل تک آگ پہنچنے تک مر جائے گا، لیکن جہنم کی آگ ایسی تیز آگ ہوگی کہ وہ آدمی انتقال نہیں ہوگا بلکہ زندہ ہی رہے گا، وہ دل کے جلنے کی یعنی اس کے دل کے جلنے کی تکلیف کو بھی وہ محسوس کرتا رہے گا۔ اور اس آگ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ وہ آگ ایسی ہوگی، اس میں جب آدمی کو ڈالا جائے گا وہ آگ اس کو جلاتے جلاتے اس کے ہڈیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ دنیا کی آگ تو توڑ پھوڑ نہیں کرتی، پورا جسم جل جاتا ہے، ڈھانچہ باقی رہتا ہے، ہڈیاں باقی رہتی ہے، لیکن وہ آگ ایسی ہے پورے اس کے وجود کو ختم کر دینے والی۔ اور آگے بیان فرمایا اس آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا۔ جب ان کو اس میں ڈالا جائے گا تو گویا کہ ان کو اس آگ میں گویا کہ جس طرح پیک کرتے ہیں کسی چیز کو، پیک کرنے کے بعد وہ چیز باہر نہیں نکل سکتے، اندر پیک ہو جاتی ہے، تو اس طرح ان کو اس آگ میں ڈال کر پیک کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، اب وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا فی عمد ممددہ، اس آگ کے بڑے لمبے لمبے شعلے جو ستون کے طرح ہوں گے، جس طرح ہم کھمبے کہتے ہیں، جو بڑے بڑے ستون، موٹے موٹے ستون جس طرح کھمبے ہوتے ہیں، تو اس شکل میں وہ آگ کے شعلے اوپر اڑتے رہیں گے۔ وہ اتنی جوشیلی آگ ہوگی کہ بڑے بڑے ستون کے شکل میں وہ آگ اوپر کے اوپر اڑتی رہے گی، اور اس بڑے بڑے ستونوں، وہ بڑے بڑے ستون جو جہنم میں اس آگ میں گرے ہوئے ہیں ان کو گھیر لیں، اب وہ ہرگز نکل نہیں سکتے۔ تو یہ عذابات گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جن کے اندر یہ چار اوصاف ہوتے ہیں۔ ایک تو لوگوں کی غیبتیں کرنا، اور ان کے چہرے پر طعنہ دینا، گالیاں بکنا، اور اس کے بعد دنیا کی محبت یعنی مال کی محبت، مال کو جمانا اور اس کو بار بار گننا۔ اور اس کے تعلق سے یہ بھی بتایا گیا کہ مال کو جمانا، اگر آدمی صدقہ خیرات کرنے کے لیے یا مسجد بنوانے کے لیے یا مدرسوں کو دینے کے لیے یا کسی کار خیر میں خرچ کرنے کے لیے اگر مال جما رہا ہے تو وہ اور بات ہے۔ دنیا کی محبت کو اپنے اندر رکھ کر مال کو جما رہا ہے، یعنی مال کو نہ تو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو یہ گویا کہ مال کو جمانا اپنے لیے وبال کو جمانا ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں جو مال کو خرچ کر دیتا ہے وہ مال اسے دنیا کی ساری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دور بھی کر دیں گے، اور اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم کل آخرت میں دینے والے ہیں۔ تو اگر اس نیت سے وہ مال جمع کر رکھ رہا ہے کہ کسی غریب کی مدد ہو جائے یا کسی مسجد کے تعمیر کی کام میں یہ پیسہ خرچ ہو جائے یا کسی مدرسے میں یہ پیسہ خرچ ہو جائے، اس نیت سے اگر وہ جمع رہا تو وہ اور بات ہے۔ تو اسی لیے یہ چیزیں ان کے اندر پائی گئی تھیں، وہ اپنے مال سے اتنا محبت کرتے تھے، وہ اپنے مال کو اتنا چاہتے تھے کہ وہ اپنے مال کو یعنی کسی چیز میں کار خیر میں خرچ کرنا پسند ہی نہیں فرماتے تھے، اور وہ اپنے مال سے اتنا محبت اور اتنا لگاؤ ان سے ہو گیا تھا
کہ وہ یہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے تھے کہ جب تک ہمارے پاس مال ہے ہم کامیاب ہیں، یہ مال ہمیں کامیاب کرنے والا ہے، یہی مال ہمیں پالنے والا ہے۔ تو اس طرح گویا ہے کہ وہ مال کے پجاری بن گئے۔ تو آج بھی ہمارے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں، یہ مال کی محبت کی چیزیں، تو ہم ان چیزوں کو اپنے سے دور کر دیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی ایسی خرابی ہے کہ کسی کی غیبتیں کرنے پر، یعنی کسی کی غیبتیں ہم کرتے ہیں، تو آج سے ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم آج سے عزم کر لیں کہ ہم آج سے اس طرح کی برائی ہم نہیں کریں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اوصاف کو ذکر کر کے ہمیں تنبیہ کر دیا کہ اگر تمہارے اندر یہ اوصاف پائی جائے گی تو تمہیں اس طرح کے عذابات ہوں گے، تو خبردار کہ تم ان اوصاف سے دور رہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان صفتوں سے ہم اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں، ان صفتوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے رہیں، غیبت کرنے سے یا طعنہ دینے سے، مال کی محبت سے، مال کو جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھنے سے، کار خیر میں خرچ نہیں کرنے سے، ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے تعلق سے برا بھلا نہ کہیں۔ تو اگر ہم اس طرح کے عیوبات اگر ہمارے اندر پائے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ کیا دینا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام غلط اور بری اوصاف سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔